کیا دیکھا حضرت حلیمہ نے؟ بنا پریگننسی کے بچہ. سنو غور سے سنو دوستو. حضرت حسن عسکری نے کہا بچہ ہوگا. پھوپھی نے کہا پریگننٹ ہوگی تو بچہ ہوگا نا. کہا پھوپھی ایک رات رک جاؤ ہمارے گھر میں. رک گئی. تہجد بھی پڑھ لیا دونوں نے ساتھ پڑھا. کچھ بھی نہیں ہوا. صبح ہو گئی. بولے بیٹا گھر جاؤں بچہ نہیں ہوگا. پریگننٹ نہیں ہے ایسے بچہ نہیں ہوتا. بولے پھوپھی تھوڑا صبر کرو. جاؤ نرگس کے کمرے میں جاؤ. نرگس کے کمرے میں گئی تو وہ کانپ رہی تھی. جب وہ کانپ رہی تھی تو آپ نے سینے سے لگایا اور کچھ پڑھا. جب پڑھا تو سنا نرگس کے پیٹ سے وہی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر میں دیکھا تو پورا گھر نور سے بھر گیا. اور جب نور تھوڑا سا چھٹا تو دیکھا ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. سمجھ آئی دوستو؟ بچہ فرش پر ہے اور اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. لنگر پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے اس بچے کو اٹھا لیا. حسن عسکری اپنے کمرے سے آواز دی پھوپھی بچے کو میرے پاس لائے. امام حسن عسکری نے کہا میں بچوں کو ان کے پاس لے گئی. آپ نے اسے اپنی گود میں لیا. اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی امام حسن عسکری نے اور کہا اے میرے فرزند اللہ کے حکم سے بات کرو. چند سیکنڈوں کے بچے سے حضرت امام علی فرما رہے ہیں میرے بیٹے بات کرو. یہ سنتے ہی بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 2-3 آیتیں قرآن مجید سے پڑھ دی. کنہوں نے؟ حضرت امام مہدی. شواہد النبوت میں یہ بھی لکھا ہے جب آپ پیدا ہوئے 2 زانو بیٹھے تھے. نماز کے پوسچر میں بیٹھے تھے جب پیدا ہوئے. امام مہدی جب پیدا ہوئے تو نماز کے پوسچر میں بیٹھے تھے اور اللہ کو سجدہ کر رہے تھے اور کچھ منٹوں کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے. 2 زانو بیٹھے تھے پیدا ہونے کے بعد سجدہ کر رہے تھے اللہ کو اور اپنے ابا کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے تھے چند منٹوں کے بعد. شواہد النبوت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب پیدا ہوئے 2 زانو تھے اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے. جب پیدا ہوئے 2 زانو نماز پوچھر میں بیٹھے تھے اور شہادت کی انگلی آسمان پر اٹھائے ہوئے تھے اور یہ فرما رہے تھے الحمدللہ رب العالمین. امام مہدی 2 زانو بیٹھے تھے شہادت کی انگلی اٹھائے ہوئے تھے اور اللہ کو سامنے. اللہ جلوگر تھا اور بے پردہ تھا. اس معصوم کے سامنے جو چند منٹوں کا بچہ تھا اور انگلی سے اشارہ کر کے کہہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے. یہ بھی شواہد النبوت میں حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہا سے روایت کی گئی ہے کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ سبز رنگ کے پرندے ہرے رنگ کے پرندوں میں اللہ ولیوں کی روحیں رکھتا ہے. یہ یاد رکھوں گا وہ سارے اولیات. میں نے یہ بھی دیکھا کہ سبز رنگ کے پرندے نیچے اتر رہے ہیں آسمان سے نیچے آ رہے ہیں. میں نے امام حسن عسکری سے دریافت کیا ان کی پھوپھی نے کہ یہ کیا ہے آسمان سے ہرے رنگ کے پرندے کیوں اتر رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ ہیں. یہ ہرے رنگ کے پرندے نہیں ہیں یہ جبرائیل اور سارے فرشتے ہیں. بس امام حسن عسکری نے کہا بچے کو اپنی ماں کے پاس لے جاؤ. جب میں اسے ماں کے پاس لے گئی تو وہاں دیکھا کہ ان کی ناف کٹی ہوئی تھی. چند منٹوں میں ناف بھی نہیں تھی. ناف کٹی ہوئی تھی اور ختنہ ہوا تھا اور ان کے دائیں بازو پر لکھا تھا آپ کے رائٹ بازو پہ لکھا ہوا تھا جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے والا تھا. آپ کے دائیں بازو پہ لکھا تھا جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا اور باطل بھاگ گیا. تحقیق باطل بھاگنے والا ہے. شواہد النبوت میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی نے امام ابو محمد عسکری کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے ابن رسول
آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اپنے لڑکے کو کندھے پر اٹھا کر لے آئے. بچے کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. امام مہدی کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے. کیا آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ آپ اپنے کندھے پر اٹھا کے لائے. آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. اس وقت آپ کی عمر 3 سال کی تھی. 3 سال. حضرت امام نے فرمایا کہ اے فلاں، اگر تو حق تعالی کے نزدیک گرامی نہ ہوتا تو میں اپنا بیٹا تم کو نہ دکھاتا. اگر تو اللہ کا پیارا بندہ نہ ہوتا تو میں میرا بیٹا تجھے کبھی بھی نہیں دکھاتا. اس کا نام اور کنیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک اور کنیت سے مشابہ ہے. یعنی اس کا نام محمد ہے، مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. بس دنیا میں یہ عدل گستری کرے گا، پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا. امام حسن عسکری نے کہا پوری دنیا میں یہ انصاف قائم کرے گا. اس وقت، کس وقت؟ اس وقت جب کہ جور و ظلم کا دورہ ہوگا، جب پوری دنیا میں ظلم چھا جائے گا، ناانصافی چھا جائے گا، اتیاچار برپا ہوگا دنیا میں. اس وقت آئے گا یہ اور دنیا میں انصاف قائم کرے گا. شواہد النبوت میں یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفہ معتمد نے 2 آدمی سامرہ کی طرف بھیجے. خلیفہ جو تھا عباسیہ، جس کا نام معتمد تھا، اس نے 2 آدمی سامرہ کی طرف بھیجے، یہ کہہ کر کہ امام حسن عسکری فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے. جلدی وہاں جاؤ اور اس کے گھر میں جاؤ، جو کوئی وہاں ملے اس کا سر کاٹ کے میرے سامنے لے آؤ. امام مہدی کا سر کاٹنے کے لیے بھیجا خلیفہ معتمد. اب وہ دونوں اس گھر میں داخل ہوئے. سننے لائق ماجرا ہے. حضرت امام مہدی کو شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے. درمیان میں ایک پردہ تھا، کرٹن. انہوں نے پردہ اٹھایا. اب جب پردہ اٹھایا تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ پردے کے پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ کہ ایک دریا بہ رہا ہے، ایک سمندر بہ رہا ہے گھر کے اندر. یہاں دریا سے مراد سمندر ہے. ایک اوشن بہ رہا ہے اور اس دریا کی سطح پر مسلح بچھائے ایک نہایت خوبصورت نوجوان کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. اس دریا کے اوپر جا نماز بچھا کے ایک خوبصورت نوجوان نماز پڑھ رہا. یہ دونوں اس کے پاس گئے، لیکن اس نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، دیکھا بھی نہیں. یہ دونوں امام مہدی کے پاس گئے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں. ان میں سے ایک آدمی نے یہ ہمت کی کہ ان کے قریب جا کر دیکھیں. جو ہی وہ آگے بڑھا دریا میں ڈوبنے لگا. جیسے ہی آگے بڑھا دریا نے اسے کھینچنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر دونوں حیران ہوئے اور ان سے معافی مانگنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے یہ گستاخی نہیں کی ہے. خلیفہ نے کہا تھا ہمیں معاف کر دیجیے. غرض یہ کہ ان لوگوں نے جس قدر اظہار عجز کیا، بہت روئے، بہت گڑ گڑائے، انہوں نے ذرہ بھر بھی توجہ نہ کی. حضرت امام مہدی نے دیکھا بھی نہیں ان کی طرف. اس کے بعد وہ دونوں واپس خلیفہ معتمد کے پاس گئے، واپس خلیفہ کے پاس گئے اور جا کر سارا ماجرا بیان کر دیا. معتمد بھی بہت حیران زدہ ہوا اور اس نے حکم دیا کہ یہ واقعہ کسی سے مت کہنا، یہی یہ دنیا جان جائے گی، یہی مالک و مختار ہے. حبیب السیر میں لکھا ہے کہ اس امر پر تمام علماء عالی مقام اس کا اتفاق ہے اور امت محمدیہ کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ضرور ہوگا، اور اس امام عالی مقام کے حسن اہتمام اور اجتہاد سے اور اس کے عدل و انصاف سے ساری دنیا چمک اٹھے گی. لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ مہدی موعود، یعنی وہ امام مہدی جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، محمد بن حسن عسکری ہوں گے یا بنی فاطمہ میں سے کوئی اور ہوں گے. امام مہدی ہوں گے، امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، 12ویں امام ہوں گے اور یہی ہے. فرقہ امامیہ اس امام کو امام غیب کے نام سے موسوم کرتے ہیں. ایک غیبت قصری یعنی قلیل مدت کے لیے غائب ہونا، جو امام حسن عسکری کی وفات سے انقطاع سفارت تک ہے، اور دوسری غیبت طولہ یعنی طویل مدت کے لیے غائب ہونا، یعنی غیبت طولہ میں چلے گیا، جو انقطاع سفارت سے لے کر اس وقت تک ہے جب وہ حق تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوں گے. یعنی آپ
طویل عرصے کے لیے غائب ہو گئے، لانگ پیریڈ کے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب آپ ظاہر ہوں گے۔ غیبت قصری کے دوران میں آپ صغیر سن تھے، جب آپ غائب ہوئے تھے تب آپ بہت چھوٹے تھے، 5 سال کے تھے، اور کوئی نہ کوئی صغیر سن شخص یکے بعد دیگر ان کے اور خلق کے درمیان وسیلہ ہوتا تھا۔ وہ وسیلہ کون تھے؟ امام حسن عسکری، وہ بھی غائب ہوئے تھے اور وہ ہو گئے تھے ابدال، اور امام مہدی اور اللہ کے درمیان جو بیچ میں ہے وہ امام حسن عسکری ابدال، جو میسج کنوے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی حاجت اور سلامت ان تک پہنچائیں اور جواب لے کر لوگوں تک پہنچائیں۔ اس عرصہ میں ان سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، چنانچہ روضۃ الصفا اور حبیب السین اس کا مفصل ذکر ہے۔ سفارت یعنی درمیانی وسیلے کا یہ زمانہ ایک شخص علی بن محمد پر ختم ہوا، یعنی یہاں پر امامت ختم ہوئی۔ علی بن محمد کی وفات جو امام اور لوگوں کے درمیان آخری سفیر تھے، 326 ہجری میں واقع ہوئی۔ 326 ہجری آخری وقت تھا امامت کا، اسے بھی نوٹ کر لینا۔ اس کے بعد کسی سفیر صغیر نے حضرت امام کو نہ دیکھا۔ آخری بار حضرت امام کو 326 ہجری میں دیکھا گیا۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ 255، اور 326 ہجری تک دیکھا گیا۔ اس کے بعد نہیں دیکھا گیا، نہ ان کی بات سنی گئی، کیونکہ احادیث صحیح متواتر سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ مہدی آخر الزماں بنی فاطمہ سے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے، یعنی وہ عیسیٰ کے بھی امام ہوں گے، اور ان کے حق پہ عیسیٰ بیعت بھی کریں گے۔ تمام عارفین با تمکین بھی اسی بات پر متفق ہیں کہ مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے عیسیٰ، اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی انہیں اپنا امام بنائیں گے، حقیقی امام۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں مفصل لکھا ہے کہ مہدی آخر الزماں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی سے ظاہر ہوں گے، اور ان کا اسم رسول اللہ کے اسم مبارک کی طرح ہوگا، محمد۔ اور 360 اولیاء 360 اولیاء 360 اولیاء ان کے ہمراہ ہوں گے، 360 اولیاء ان کے ساتھ ہوں گے، بس وہ دنیا کو ظلم و ستم سے پاک کر دیں گے۔ کتاب مقصود الاقصی میں لکھا ہے کہ شیخ سعد الدین حموی نے امام مہدی آخر الزماں کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے۔ سعد الدین حمویہ نے ایک کتاب لکھی ہے امام مہدی کے بارے میں، جس میں انہوں نے امام آخر الزماں کے ساتھ ایسی چیزیں منسوب کی ہیں کہ کسی نبی بشر کے مقدر میں نہیں آئی ہیں۔ جب ان کا ظہور ہوگا تو ولایت آشکار ہو جائے گی۔ جیسے ہی امام مہدی کے آنے کا اعلان ہوگا، سارے ولی اپنی ولایت کا اعلان کر دیں گے کہ ہم ولی ہیں، ولایت آشکار ہو جائے گی، اور مذہبی اختلاف اور برائیاں مٹ جائیں گی، سارے کانٹروڈکشن کنٹروورسی مذہب کی سب ختم ہو جائیں گے، ولایت مطلق محمدی ان پر ختم ہو جائے گی۔ اب جو ولایت جاری ہے، جو غدیر خون سے جاری ہوئی تھی ولایت محمدی، وہ مہدی علیہ السلام پہ آ کے ختم ہو جائے گی، اب کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا۔ جبکہ اس کتاب کے مقدمہ میں لکھا جا چکا ہے جو کچھ عالی قدر اولیاء کرام اور عارفین نے اس بارے میں لکھا ہے بیان کر دیا گیا ہے، بلکہ رسالہ میرۃ المدارس میں اس سے بھی زیادہ صفحات لکھے گئے ہیں کہ بود خود زخود جد اماندہ من و تو رفتہ و خد امانتا وآخر دعوانا ان الحمد للہ